الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمانڈر صاحب کافی عرصے سے بلا رہے تھے ہمیں بیان کے لیے، رمضان سے پہلے بھی مصروفیت تھی، رمضان میں بھی، تو آج کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی دعوت پہ ہم آئیں گے۔ جب میں یہاں آیا ہوں تو کافی شہر سے ماشاءاللہ باہر ہے آپ کا، جی چلیں، صاف ہوا آپ کو مل رہی ہے، اچھی بات ہے۔ آپ ایک کالونی میں رہتے ہیں آپ سب، اور تھوڑا شہر سے دور ہیں۔ جب انسان شہر سے دور رہتا ہے، کوئی کالونی کی شکل میں رہتا ہے، تو اس میں کچھ فائدے یہ ہوتے ہیں کہ آپس کا ریلیشن بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں سب لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، شہروں میں پڑوس کا نہیں پتہ ہوتا کہ کون رہتا ہے یہاں۔ کئی بار ایسے واقعات ہوئے کہ پڑوسیوں کے ہاں سے اسمیل آنا شروع ہوئی، بدبو آنا شروع ہوئی، پتہ چلا جی ان کا تو انتقال ہو گیا ایک ہفتہ پہلے۔ تو لیکن جب کسی آبادی سے دور رہتے ہیں، کالونی کے شکل میں، چار دیواری میں، تو لوگوں کا آپس میں ایک ریلیشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ ہم چونکہ مسلم ہیں الحمدللہ، آپ سب لوگ مسجد میں ہیں، تو اس کی علامت ہے کہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں۔ تو ہمیں ہر چیز میں، ہر ہدایات میں سپیریئر اسلام کو رکھنا ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت دنیا میں نا دو تہذیبوں کی جنگ ہے۔ میری طرف توجہ ہے نا سب کی؟ دو تہذیبوں کی جنگ ہے۔ جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ پورا فوکس وہ بیان کو کریں آپس میں، کیونکہ خواتین کی جب گیدرنگ ہوتی ہے تو آپس میں پرانی باتیں، بہت باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، تو فوکس کریں اس وقت بیان کو۔ یہ بند کر دیں، بند کر دیں بالکل۔ دیکھیں، اس وقت دنیا میں نا دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، تصادم ہے۔ تہذیبیں دنیا میں سب ختم ہوتی، کلچر سب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا میں صرف دو ہی تہذیبوں کی جنگ ہوگی اب، فکری جنگ بھی اور اسلحے کی جنگ بھی۔ یہ دو تہذیبوں کی ہے۔ ایک مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر۔ وہ کلچر کیا ہے؟ وہ ہے مادہ پرستی۔ اس کلچر میں کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی جیب میں پیسہ ہو، آپ کے پاس اچھی تعلیم ہو۔ آپ کسی انگریز سے پوچھیں کہ ایک کامیاب انسان، سکسیسفل انسان کسے کہتے ہیں، کسی سیکولر لبرل آدمی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے صحت مند معاشرہ ہو، پیسے ویسے ہوں آپ کی جیب میں، اور آپ ترقی کر رہے ہوں، نالج ہو، تعلیم ہو، ایجوکیشن ہو۔ غلط بات نہیں ہے، میرا خیال ہے بات صحیح ہے۔ صحت اچھی ہو، بیمار آدمی ٹینشنوں میں ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ جیب میں اگر پیسے نہیں ہوں تو آج کل ماں باپ نہیں پوچھتے۔ ماں باپ کا بھی زیادہ لاڈلا وہی ہوتا ہے جس کے پینٹ میں، بولیں، پیسے ہوں۔ پھر آپ جتنے مرضی بدتمیز ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے صرف اخلاق ہی اخلاق ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں یہ اخلاق کی ہمیں ضرورت۔ اگر جب میں سینٹنس نامکمل چھوڑوں تو آپ اس کو کمپلیٹ کر لیا کریں، تو مجھے لگے گا کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ تو گورا یہ کہتا ہے، اور ہمیں ساری موٹیویشن چونکہ گوروں سے مل رہی ہے، یونیورسٹیوں میں جو ہمارے لیکچرار ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ وہیں سے پڑھ کر آتے ہیں، تو پوری چیز انہوں نے ایز اٹ از اڈاپٹ کر کے اسی کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غریب ملکوں کے لوگ ہیں، کرپٹ سیاستدانوں کے ڈسے ہوئے، ہم سب چیزیں ان کی آنکھ بند کر کے بغیر فلٹر کیے لیے چلے جا رہے ہیں۔
صرف اتنا فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا وہ کرسمس منائیں گے، ہم عید الفطر منائیں گے، ہم بقرعید منا لیں گے، اور ہم کبھی کبھار مسجد میں ٹوپی پہن کے حاضری دے دیں گے۔ وہ ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے۔ ہندو بھی کبھی کبھار مندر چلے جاتے ہیں، سکھ لوگ بھی سال میں ایک آدھ دفعہ تو اپنے گردوارہ چلے ہی جاتے ہیں۔ تو ہم چونکہ مسلم ہیں، لہذا ہم یہ شو کرنے کے لیے کہ بھئی ہمارا بھی ایک مذہب ہے، کلچر ہے، تو کبھی کبھار ہم ٹوپی پہنا کریں گے، ٹوپی کرائیں گے بھی اور پہنیں گے بھی۔ تو یہ ہمارا مذہب سے رشتہ ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ نہیں ہے۔ قرآن ہمیں بالکل 180 ڈگری پہ لے کے جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سب سے پہلی بات، تم نے جو کامیابی کی تعریف، جس کو کامیابی سمجھ لیا ہے نا، وہ کامیابی کی ایک صورت ہے، حقیقت میں وہ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے۔ اگر کامیابی اس چیز کا نام ہوتا تو کتنے پیغمبر دنیا میں آئے جو نہ پیسہ کما سکے، حتیٰ کہ ان کی جو دعوت تھی وہ بھی مکمل نہیں ہوئی، ان کا جو مشن تھا وہ اس میں بھی دنیا میں ناکام ہوئے دنیاوی لحاظ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے پیغمبر ایسے آئے ہیں کہ ان کی دعوت پر ایک شخص نے بھی لبیک نہیں کہا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ خود ہمارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو ایک درہم بھی وراثت کا نہیں۔ آپ نے فرمایا ہم پیغمبروں کے، ہم لوگ مال کی وراثت چھوڑتے ہی نہیں، ہماری وراثت علم ہے۔ اور آپ جب گھر میں آ رہے ہیں تو بہت دفعہ کھانا ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہم تو جب گھر میں آتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں کیا پکائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے پکا ہوا تو کچھ ہے، اب ہماری مرضی کا ہے یا نہیں ہے یہ ذرا اس کی ڈیٹیل چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ آپ جب گھر میں آتے تو یہ نہیں پوچھتے کیا پکا ہوا ہے، آپ پوچھتے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہوتا کھا لیتے، نہیں ہوتا تو روزے کی نیت کر لیتے کہ بھئی شام تک تو ویسے ہی گھر میں کچھ نہیں ہے، تو روزے کی نیت کر کے روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی، کیا خیال ہے؟ تو نیت کر لو، روزہ ہے آج۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ گھر میں جب آپ آئے، سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کسی نے کچھ ہدیہ بھیجا تھا، کوئی بکری کی سیری وغیرہ، تو وہ میں نے صدقہ کر دی، وہ ساری میں نے، کوئی فقیر آیا تھا اس کو دے دی، تھوڑا سا بچ گیا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ میں اور آپ اگر ہوتے تو ہماری کیا کنڈیشن ہوتی؟ ہماری کیا کنڈیشن ہوتی اس وقت غصے سے میں گھر آؤں اور بیگم سے پوچھوں، مجھے پتہ ہے گھر میں ویسے ہی فاقے چل رہے ہیں، کھانے کو اکثر کچھ ہوتا نہیں ہے، فرضی مثال دے رہا ہوں کہ آپ سمجھے مفتی صاحب کے یہ حالات چل رہے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو، آپ گھر میں آؤ، گھر میں آپ نے پوچھا اور 3 دن سے فاقہ چل رہا ہو، گھر میں آپ نے پوچھا بیگم کچھ ہے، اور بیگم جواب میں دے کہ پڑوسیوں کے ہاں سے کچھ نہاری آئی تھی اور وہ بھی میں نے صدقہ کر دی ہے، یا تو اس کا آخری دن ہوگا یا آپ کا آخری دن ہوگا، کیا خیال ہے؟ یا تو اس کا آخری دن یا آپ کا آخری دن۔ آپ کا بی پی جو شوٹ کرے گا نا، اور آپ کی بیوی چنگیز خان کو بھول جائے گی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور تربیت گھر والوں کی، سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کچھ ہدیہ آیا تھا، سارا میں نے کیا کر دیا، صدقہ، تھوڑا سا بچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو صدقہ کیا وہ بچ گیا، یہ ختم ہو جائے گا، بچا ہوا ہے جو کیا کر دیا۔ ایسا لیڈر آپ نے کبھی سنا، کوئی دیکھا، کوئی یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آ رہے ہیں نا، یہ جو یوٹیوب پہ اور یو ایکچولی یہ صرف منہ کے فائر ہیں، منہ کے فائر سمجھتے ہیں، یہ سب کیا ہے، منہ کے فائر۔ اور اکثر میں لڑکوں کو ایک بات کہتا ہوں، یہ جو تمہیں یوٹیوب پہ پیسہ کمانے کے طریقے سکھا رہے ہیں نا، ان سے کبھی مت متاثر ہوا کرو، کیونکہ اگر ان کو پیسہ کمانے کا طریقہ آتا تو یوٹیوب پہ تمہیں پیسہ کمانے کا طریقہ سکھا کے پیسے نہ کماتے ہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان کو چونکہ پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ آتا ہی نہیں ہے،
تو انہوں نے کہا چلو پیسے کمانے کے طریقے سکھا کے پیسہ کماؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. کچھ ہوتے ہیں ان میں صحیح بھی ہوں گے, لیکن تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. سیدہ عائشہ سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ فرمایا کہیں سے گفٹ آیا تھا, میں نے سارا صدقہ کر دیا, تھوڑا سا کچھ بچ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا وہ بچ گیا, جو رہ گیا وہ ختم ہو جائے گا. تو بچا تو وہ ہے جو آگے بھیج دیا. اب آپ بتاؤ, مادہ پرست اور اسلام, ان کی دعوت میں 180 ڈگری کا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کامیابی کی ڈیفینیشن اسلام کی نظر میں بالکل کچھ اور ہے. وہ کیا ہے وہ میں بھی آتا ہوں اس کی طرف, میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن اسلام کی اور انگریز کی دعوت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اسلام کہتا ہے بھائی ہم بنے آخرت کے لیے ہیں, آخرت کے لیے, دنیا کے لیے نہیں بنے ہم. ایک اشکال ہوگا, اس کا جواب دے کے پھر میں آگے چلتا ہوں. اشکال یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے تو ڈرا دیا یار, اس کا مطلب ہم بھی یہی لائف اسٹائل ہو ہمارا, گھر ہم جب جائیں تو 2 دن فاقے چل رہے ہوں, گھر میں جا کے ہم بیگم سے پوچھیں کیا پکا ہے, وہ کہے کچھ بھی نہیں ہے. پڑوسیوں کے ہاں سے 2 کوفتے آئے تھے, ایک کوفتہ میں نے پڑوسیوں کو گفٹ کر دیا, ایک رہ گیا ہے, اور ہم اس کو سمجھا رہے ہوں ویل ڈن بیگم, جو گفٹ کر دیا وہ بچ گیا, یہ تو ختم ہو جائے گا, دنیا دار فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, ایسا کرو یہ آدھا بھی دے دو کسی کو. تو اب آپ کے ذہن میں ہوگا یار یہ تو لائف نہ رہی نا, کیا خیال ہے؟ یہ ہے اسلام. مفتی صاحب آپ ہمیں یہ والا اسلام بتانے کے لیے آئے ہو؟ یہ تو ہم جنگل میں رہ رہے ہیں یا ہم شہر میں رہ رہے ہیں؟ تو دیکھیں کبھی بھی ایک حدیث دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا. ایک حدیث دیکھ کے, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم یہ کیوں لگا رہے ہو؟ حدیث کا مفہوم ہے. انہوں نے فرمایا کہ درخت بڑا ہوگا, پھل دے گا, کھائیں گے, فائدہ اٹھائیں گے, پھل کو بیچیں گے, اکنومیکلی بھی فائدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو, موت کا پل بھر کا پتہ نہیں ہے, اور پلاننگ کر رہے ہو 5-5 10-10 سال بعد کی. کیا پتہ تمہاری موت کل آ جائے, پرسوں آ جائے. اب جس نے یہ حدیث دیکھی ہو, صرف یہ حدیث سنی ہو, اس کو کیا میسج جائے گا کہ اسلام درخت لگانے کو کے عمل کو موٹیویٹ کرتا ہے یا ڈی موٹیویٹ کرتا ہے؟ بولیں. ڈی موٹیویٹ. گویا اسلام میں درخت لگانے کی حوصلہ افزائی نہیں ہے, یہی میسج جائے گا نا. تبھی یہ جو آج کل نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, حدیثوں کے ریفرنس دے کے مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں, جب تک پورا پراپر علم نہ ہو صرف ریفرنسز سے کام نہیں چلتا. آپ نے میڈیکل سائنس کی ایک کتاب دیکھی, گردے پہ پتھری نکالنے کا طریقہ, اور وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دیا. وہ ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ یہ کس کی پتھری نکالے گی, کس کے گردوں کا بیڑا غرق کرے گی. تو اب کیا ہے, یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی اسلام تو درخت لگانے کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے. ہم جب درخت لگائیں گے 5 سال 10 سال کے بعد جا کے وہ پھل دے گا, اور ہمیں کیا پتہ 5 سال 10 سال تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں. تو اس سے تو ایسا لگتا ہے جو درخت لگ چکے ہیں وہ بھی ہم نے غلطی کی ہے بھائی, اس کو بھی کاٹ دینا چاہیے. لیکن ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا, تو جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات, پرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے نا, پرندے, اس کو قبر میں اس کا ثواب ملے گا, وہ نیکی اللہ کے اعمال میں لکھی جائے گی, ضائع نہیں. جب تک درخت رہے گا اس کے ثواب کا کھاتا بولو کھل گیا. پرندوں کی مثال دی نبی نے اس لیے کہ جب پرندہ اس سے چگ رہا ہے یا گھونسلہ بنا کے رہ رہا ہے, اس پہ ثواب مل رہا ہے, تو انسان ہے بھائی. اس سے درخت لگانے کی ایسی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ یہ حوصلہ افزائی تو انگریز بھی نہیں کر سکتا. انگریز زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا, بھائی درخت لگاؤ, آکسیجن, انوائرمنٹ اچھا ہو جائے گا, آکسیجن بڑھ جائے گا, آپ ایک ہیلدی لائف گزاریں گے. انگریز سے پوچھو کب تک گزاریں گے, بھائی 60 سال 70 سال 90 سال, اس کے بعد کیا ہوگا, مر جائیں گے, ختم.
جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی یہ مت دیکھو کہ درخت لگا دیا تو مر گیا تو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، مر جاؤ، ڈپازٹ کر کے گئے ہو، ایسا بینک کھول کے گئے ہو کہ جس کا پروفٹ تمہیں جب تک وہ درخت رہے گا وہ پروفٹ تمہیں ملتا رہے گا. تبھی صحابہ درخت بہت لگایا کرتے تھے، کنویں کھدوایا کرتے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایک حدیث کا مفہوم ہے، کنواں کھدوانا چاہتا ہوں، میرے والد دنیا سے چلے گئے تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ افاتصدق عنہا، دوسری حدیث میں ان کی طرف سے صدقے کا ثواب ملے گا؟ وہ تو چلے گئے، ان کا عمل تو ختم. جب انسان مرتا ہے اس کا عمل بولو ختم. تو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ ان کا عمل ختم ہو گیا، تمہارا ختم نہیں ہوا. تم ان کے لیے نیکی کرو، تم کنواں کھدوا دو، تم درخت لگا دو، تم اپنے والد کے ثواب کے لیے کوئی نیکی کرو، ان کا ختم، تمہارا ختم نہیں ہوا ہے. جیسے دنیا میں کسی کو گفٹ دیا جا سکتا ہے، تو دنیا میں کرنسی چلتی ہے ڈالر، روپیہ. آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ نیکی. تو نیکی کر کے ان کو گفٹ کر سکتے ہو. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ چونکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے پیغمبر، اور آپ کو ٹائم دیا گیا 23 سال، 23، 40 سال میں نبوت ملی، 63 سال میں انتقال، تو 23 سال آپ کو ٹائم دیا گیا. اور کام کیا دیا گیا؟ پوری دنیا کے سارے انسان قیامت تک کے لیے. تو ویژن بہت بڑا اور اس کے لیے ٹائم بہت بولو شارٹ. جب ویژن بہت بڑا ہو اور ٹائم بہت شارٹ ہو تو اس کی تلافی کیسے کی گئی؟ نوح علیہ السلام کو 950 سال دیے گئے، ٹائم بہت زیادہ، ویژن کتنا؟ جو چھوٹی سی آبادی ہے اسی کو مسلمان کرنا ہے بس. لیکن ہمارے نبی کو ٹائم 23 سال اور ویژن کیا ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک کے لیے. تو ٹائم بہت کیا ہے؟ شارٹ. تب آپ کی مدد کیسے کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری مدد ایسے کی ہے، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جو کلمات دیے گئے ہیں نا، جو میں میسج کنوے کرتا ہوں، وہ ایک سینٹنس ہوتا ہے لیکن وہ ایک لا ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے. تھوڑی گاڑی باتیں آج میں کر رہا ہوں لیکن میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں، اس سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. ہوتا ایک قانون ہے، ایک جملہ ہے، لیکن وہ جملہ ایک ایگزامپل ہوتی ہے. تو وہ ایگزامپل مقصد نہیں ہوتی، اس ایگزامپل میں پورا ایک لا اور قانون چھپا ہوا ہوتا ہے. مثال دیکھیں، قرآن کہتا ہے ماں باپ کو کے سامنے اف مت کرو، ولا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف بولو نا مت کرو. یہ اصل میں قرآن کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ کہ تکلیف نہ دو ان کو. قانون اور ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوتی کہ والدین کو تکلیف مت دو. جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، نیوٹن کا لا پڑھا ہم نے، جو چیز چل رہی ہے چلتی رہے گی جب تک روکنے والی فورس نہ ہو، جو رکی ہوئی ہے رکی رہے گی جب تک اس میں موومنٹ کرنے والی فورس نہ ہو. یہ ایک لا ہے. پھر آگے ایگزامپل ہوتی ہے، مثال کے طور پر وسیم اگر سست ہے، اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہی رہے گا جب تک تھپڑ نہ مارو اس کو. جو بیٹا آپ کا سست ہے، جب تک لاتیں مار کے اٹھاؤ گے نہیں وہ قیامت تک بستر پہ پڑا رہے گا. یہ ایگزامپل ہے نا، ہم تو کراچی کے لحاظ سے مثالیں دیتے ہیں نا. نیوٹن تو ایک قانون کہہ کے چلا گیا، مثال تو ہم اپنے حساب سے نا. ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. اب نیوٹن نے جو اس کی مثالیں دی ہوں گی، گیند کو دیوار پہ مارو، ہم کہتے ہیں نہیں بندہ موجود ہے، چماٹ لگاؤ رکھ کے، سست بچہ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے دوست کو تپڑ لگایا، اسی اسٹائل سے وہ آپ کو، یہ دیسی اسٹائل ہے نیوٹن کے قانون کو سمجھانے کا. بیگم کو آپ نے، وہ ایک خاتون تھی نا، پکوڑے تل رہی تھی اور کھائی جا رہی تھی، تو شوہر کو غصہ آ رہا تھا، سارے خود ہی کھا رہی ہے. تو وہ بیوی کو جا کے کہتا ہے اگر مزید پکوڑے مت کھا، اگر کھائے نا تو نے کھایا تو اچھا نہیں ہوگا، ورنہ. تو جیسے ہی اس نے ورنہ کہا کو بیگم نے کرچلی اٹھائی، ورنہ کیا؟ ورنہ کیا؟ تو کھاتی رہے پھر. تو نیوٹن ایک لا پیش کر کے گیا، اس کی آگے ایگزامپل بہت زیادہ مثالیں. تو ہونا یہ چاہیے قرآن پہلے ایک لا بناتا کہ والدین کو تکلیف مت دو، یہ ہوتا لا. پھر آگے قرآن اس کی مثالیں دیتا کہ جیسے ان کو گالی مت دو، ان کو اف مت کہو، ان کو مارو مت. یہ ہونا چاہیے تھا نا. قرآن کا اسٹائل یہ نہیں ہے.
قرآن کہہ رہے ان کو اف مت کرو بس. یعنی مثال دے دی, لا نہیں بیان کیا, ایگزامپل دی ہے. لا یہ تھا کہ تکلیف مت دو, یہ لا نہیں بیان کیا جا رہا, بلکہ ایگزامپل بیان کی جا رہی ہے, اف مت کہو. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر قرآن لا بیان کرتا نا کہ تکلیف مت دو, پھر اس کی مثالیں بیان کرتا, بہت لمبی بات ہو جاتی, اتنا بڑا قرآن ہو جاتا ہے, اس کو یاد کرنا مشکل, درس دینا مشکل, اور پھر مثالیں تو قیامت تک کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی تکلیف دیتا بولتا یہ والی مثال تو ایگزامپل تو قرآن میں ہے ہی نہیں, لہذا یہ جائز ہے. قرآن کی عادت ہے کہ جزئیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے. قرآن نے اف کا لفظ ایگزامپل کے طور پہ استعمال کر کے بتا دیا کہ اف کے لفظ میں تکلیف بہت کم ہوتی ہے. سب سے کم تکلیف دینے کے لیے کوئی ورڈ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اف. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ سب سے کم تکلیف ماں باپ کو کس بات سے ہوتی ہے؟ آپ جواب میں کیا کہہ دو؟ اف. انہوں نے آپ کو کوئی بات کہی, آپ نے کہا اوہو اف. قرآن نے کہا یہ اسٹائل ماں باپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اس میں بتا دیا کہ جب اتنی سی تکلیف نہیں دے سکتے تو گالی دینا, مارنا پیٹنا, گھر سے نکال دینا, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا, یہ خود ہی عقل مند کو سمجھ میں آ جائے گا بھائی یہ تو حرام در حرام ہے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو اب دیکھو چھوٹے سے جملے میں سمندر کوزے میں سمندر سمو دیا کہ نہیں سمو دیا. اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کو کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے, ایسی مثالیں. حدیث کا بھی طرز یہی ہے, ایگزامپل ہوتی ہے لیکن وہ ایگزامپل مقصد نہیں ہوتی, اس ایگزامپل میں پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے, پورا قانون چھپا ہوا ہوتا ہے. اب آپ سمجھیں, اب کوئی بندہ اٹھا کے ماں باپ کو معاذ اللہ تھپڑ مار رہا ہو اور ہم کہیں قرآن نے روکا ہے تمہیں اس عمل سے, وہ جواب میں کہ قرآن نے تو اف کہنے سے روکا ہے, تھپڑ مارنے سے تھوڑی روکا ہے. تو بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں بھائی جب اف کے لفظ جو بہت کم تکلیف کا ہے اس سے روک لیا تو تھپڑ تو بہت اوپر کی چیز ہے. تو اس لیے اف وہ مثال قرآن نے بیان کی کہ اس سے لا زیادہ اچھے طریقے سے بیان ہو جاتا ہے, قانون زیادہ اچھے طریقے سے بیان ہو جاتا ہے. اب سمجھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو یہ درخت جب تک چرند پرند بھی کھائیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. یہ ایک ایگزامپل ہے, لیکن اس میں ایک بہت زبردست قانون بولو چھپا ہوا ہے, لا بیان کر دیا. وہ لا کیا بیان کیا اس کو سمجھیں. جب پہلی بات, درخت یہ ترقی کی ایک سب سے بڑی علامت ہے. ترقی کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کی لائف خوشحال ہو, اچھی ہو. تو جو زراعت ہے اور درخت ہے یہ سب سے پہلی علامت ہے کسی ملک کے ترقی یافتہ ہونے. کھانا پینا مل رہا ہوں ان کو. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جن میں درخت نہیں ہے لیکن بڑی ترقی ہے, تو بھائی وہ ترقی ان ملکوں کی وجہ سے جن میں درخت ہیں. سعودی عرب میں درخت نہیں ہے لیکن جن ملکوں سے وہاں پھل آتے ہیں نا, اگر ان ملکوں میں بھی درخت گئے تو وہ عرب پٹرول پئیں گے کیا کھائیں گے وہ لوگ؟ وہ بھی اپنے ملکوں میں یجبا الیہ ثمرات کل شیء. قرآن کہتا ہے مکہ میں ہر طرح کی دنیا کے پھل آتے ہیں. تو وہ پھل کیا فیکٹریوں میں اگتے ہیں یا کہاں اگتے ہیں؟ وہ دیکھیں, بارش اور درخت کا کنیکشن ہے نا. کسی ملک کو اگر تباہ کرنا ہو تو قدرت سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ بارشیں روک لیتی ہے. نہ پٹرول کام آئے گا نہ ڈیزل کام آئے گا, کچھ بھی نہیں. بارش سے درخت پیدا ہوتے ہیں, زراعت ہوتی ہے. تو ترقی کا جو ایک سب سے بڑا سائن ہے, علامت ہے, وہ کیا ہے؟ بولیں, درخت. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور درخت مادی ترقی کا ذریعہ ہے. سب سے پہلے مادی ترقی, یہ آپ کی ہوا کو بھی صاف کرتا ہے, یہ آپ کو اکنامکلی مضبوط بھی کرتے ہیں, آپ کی خوراک کا بھی ذریعہ بنتے ہیں. انہی درختوں کو گوشت خور جانور کھاتے ہیں تو ہمیں گوشت بھی یہاں سے ملتا ہے. گوشت بھی ہمیں ملتا ہے, وہ بھی پودوں اور درختوں سے ملتا ہے گوشت. دودھ ہم اگر پی رہے ہیں تو یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گائے گھاس کھاتی ہے, درختوں سے اگنے والی چیزیں کھاتی ہے, اس کے بعد ہمیں دودھ ملتا ہے. تو درخت ایک بہترین سائن ہے, علامت ہے ترقی کا, اور دنیاوی مادی ترقی کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟
تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا ہے کہ ایک حدیث میں آپ کہہ رہے ہیں درخت مت لگاؤ, دوسری میں کہہ رہے ہیں درخت لگاؤ. گویا کہ اب ہم اس مثال کو ایک لا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ پہلی حدیث میں بتایا جا رہا ہے مادی ترقی مت کرو, دوسری میں بتایا جا رہا ہے مادی ترقی بولو نا یار کرو. کیا خیال ہے؟ تو فرق کیا ہے بھائی؟ ایک ہی نبی ایک ہی کام کے کرنے کا اور ایک ہی کام سے روکنے کا حکم دے سکتے ہیں. بھائی آپ کے ابا آپ کو کہہ رہے ہیں بیٹا پانی لے کر آؤ, آپ جانے لگے بیٹا پانی لے کے نہیں آؤ. ابا ایک بات کرو, یا تو بولو لے کر آؤ یا بولو. ابا چار شادیاں کرو, خواتین بیٹھی ہوئی ہیں منہ سے غلط باتیں نکل جاتی ہیں. 4 شادیاں مت کرو, خواتین زیادہ ہیں آج, کرنی ہے اپنی ذمہ داری پہ کرو, مجھے نہیں پٹواؤ, مجھے نہیں مرواؤ. جو 2 شادیاں کرتا ہے میرے پاس آ کے روتا ہے بیٹھ کے, آپ کے بیان سن کے کیا ہے میں نے, تو کی تو خود ہے نا. اتنے لوگ ہیں بھاگ کے آئے ہیں میرے پاس, 2 راتیں گزاری ہیں کہ ہم نے دوسری کی اور پھنس گئے مفتی صاحب, برا حال ہو گیا, چرس پینا شروع کر دی. ایسے لوگ ہیں, اللہ بچائے. تو میں کہتا ہوں پھر ان کے رشتہ دار آتے ہیں آپ نے کروائی ہے. میں نے کہا میں اس کو جانتا نہیں ہوں. کہہ رہے نہیں آپ کے بیانات سنے. میں نے کہا وہ تو قرآن سن لیتا بھائی, میرے بیانات کیا وہ تو اچھا کرتے خود ہیں, انجوائے لائف کو خود کرتے ہیں, اور ساری بلی کس پہ ڈالتے ہیں؟ ہمارے اوپر. جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ امریکہ میں ہوا, ملبہ کہاں گرا؟ ہم پہ گرا ہے اس کا ملبہ ہم پہ گرا ہے اس کا. تباہ وہاں ہوتا ہے. وہ ترقی یافتہ ملکوں میں جو بھی ٹینشن ہوتی ہے وہ پارسل کدھر ہوتی ہے؟ وہ ہم غریب ملکوں پہ آتی ہے وہ ساری. تو خیر, تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے درخت مت لگاؤ, اور درخت لگانا مادی ترقی کی ایک علامت ہے, تو درخت مقصد نہیں ہے. مادی ترقی مت کرو, ایک میں کہا جا رہا ہے مادی ترقی کرو. اور میں اس کو اور آسان سمجھاتا ہوں. دیکھیں جب آپ مادی ترقی کرنے لگتے ہیں تو کبھی اس ترقی میں آپ کامیاب ہوتے ہیں, کبھی ناکام ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کبھی آپ ناکام ہو جاتے ہیں, کبھی جزوی کامیابی ملتی ہے. جیسے لوگ سی اے کر رہے ہوتے ہیں نا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہوتے ہیں, کچھ تو پاس کر کے نکل جاتے ہیں, کچھ فیل ہوتے ہیں لیکن کسی نہ کسی کمپنی میں جڑ جاتے ہیں کہ چلو یار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فیل بھی اس سے بہرحال بہتر ہے جس نے ایگزام ہی نہ دیا ہو. تو وہ بھی جزوی کامیابی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا خیال ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی مرضی کی جاب ملتی ہے, کبھی نہیں ملتی, کچھ نہ کچھ کام آئی. میٹرک چاہے ترقی پاس بھی ہو نا, کچھ نہ کچھ کام رشتہ تو مل جاتا ہے کم از کم کہ ہمارا بچہ میٹرک پاس ہے. اب کون سا وہ رپورٹ دیکھ رہے ہیں جا کے, تو رشتہ تو ہو ہی جاتا ہے جی. میٹرک پاس لڑکے کو 8ویں پاس کا رشتہ تو مل ہی جائے گا نا. کیا خیال ہے؟ چاہے جاب ملے نہ ملے, 8ویں پاس لڑکی کا رشتہ مل جائے گا اس کو. تو کچھ نہ کچھ کامیابی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. لیکن سب سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ آپ نے مادی ترقی کے لیے کام کیا اور آپ کی موت واقع ہو گئی, تو آپ کا تو پروگرام وڑ گیا. اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کچھ تو فائدہ ہوا. بھائی کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے سی اے کیا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے, بڑی محنت کی, اسٹرگل کیا, آپ کے ماں باپ کی دعائیں اور صدقات و خیرات اور 27ویں رات کی دعائیں اور محنت اور بہنوں کی دعائیں, ماؤں کی دعائیں, جو ہمارا بچہ سی اے کرے گا. وہ جناب ہوتے ہوتے جس دن آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے, اور قرضے ورضے بھی بہت لوگوں سے لے چکے تھے, آپ نے کہا 2 تنخواہوں میں سارے قرضے نکل جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور جناب آپ کی جاب کا پہلا دن اور ڈمپر کچل کے اللہ نہ کرے چلا گیا آپ کو. اس کو جزوی کامیابی کہیں گے؟ بھائی جب موت ہو گئی نا تو پھر تو بالکل ماں باپ کہیں گے بھائی اس پہ ہم نے خواہ میں اتنی محنت کی. تو نبی نے مثال کیا دی ہے کہ درخت لگایا اور مر گیا. اس سے بڑی کوئی ناکامی ہو سکتی ہے؟ لیکن نبی کہہ رہے ہیں, ایک مثال میں سمجھا رہے ہیں کہ درخت مت لگاؤ, یعنی اس سے ہمیں جو میسج مل رہا ہے, نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ مت لگاؤ, جو میسج یہ مل رہا ہے کہ حوصلہ شکنی ہو رہی ہے درخت کی. دوسری مثال میں کیا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس سے ہمیں دونوں حدیثوں کو ملاؤ تو میسج یہ ملتا ہے کہ مادی ترقی اگر آخرت کے جذبے سے ہو, انسانیت کی خدمت کے جذبے سے ہو, حتیٰ کہ جانوروں کی خدمت کے جذبے سے ہو, یعنی اللہ کی مخلوق کے خدمت کے جذبے سے ہو, تو پھر اس میں ناکامی ہے ہی نہیں. کوئی بات نہیں, آپ اس ترقی کی اینٹ رکھیں, مر جائیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ پھر بھی کامیاب ہیں.
اور اگر آپ کی نیت آخرت نہیں ہے, آپ کی نیت صرف اپنی توند بھرنی ہے, ہوس, عیاشی, کوئی بھروسہ نہیں ہے. پھر اگر آپ زندہ رہ بھی گئے تو بھی ناکام ہے. کتنے دن عیاشی کر لیں گے؟ قارون سے زیادہ دولت کما سکتے ہیں ہم؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ فرعون سے زیادہ حکومت آ سکتی ہے ہمارے پاس؟ ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا, کوئی احتجاج کرنے والا نہیں تھا. قوم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ احتجاج کرے اس کے خلاف. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام تھے. فرعون بار بار تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, لوگوں میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے؟ ان کے پاس نہ سونے کے کنگن, نہ بڑے باغات, یہ مسکین ہے, میں دولت مند ہوں. آپ کا کیا خیال ہے, فرعون کامیاب ہوا یا موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے جاب نہیں کی تھی؟ کی تھی انہوں نے. جب مدین گئے ہیں تو جہاں ان کا رشتہ طے ہوا, جو ان کی وائف تھیں, زوجہ تھیں, ان کے والد نے کیا کہا, اپنی بیٹی شرط پہ دوں گا 10 سال بکریاں چرائیں آپ. تو حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے مجھے کیا ضرورت ہے جاب کی, میں کوئی دنیا کمانے آیا ہوں یہاں پہ, میں کچھ نہیں کماؤں گا, میں فاقوں سے رہوں گا. نہ بھائی, جو موقع مل رہا ہے آپ کو, یہ بھی تو ایک مادی ترقی تھی نا. کیا خیال ہے بھائی, شادی بھی ہو رہی ہے اور جاب بھی مل رہی ہے, کوئی بات نہیں, سرے 10 جو جاب ملے قبول کر لو, مسافر ہوں بھائی, روزی روٹی تو چاہیے. تو کتنی ٹف جاب کی موسیٰ علیہ السلام نے, 10 سال بکریاں چرائیں موسیٰ علیہ السلام. جو آپ کے پاس وسائل ہیں مادی ترقی کے, اسلام کہتا ہے اس وقت ان وسائل کو بروئے کار لانا ہے. مادی ترقی سے نہیں روکتا اسلام. اگر روکتا ہوتا تو حضرت عثمان کے کروڑوں کے اثاثے نہ ہوتے. ہمارے نبی کی کنڈیشن تو یہ تھی, گھر میں فاقے ہیں, لیکن سب صحابہ کی یہ کنڈیشن نہیں تھی. حضرت ابو بکر کے کروڑوں روپے کے اثاثے تھے. حضرت عثمان جو تھے, جب ان کے تجارتی قافلے مدینہ میں آتے نا شام سے, تو اتنے بڑے اونٹوں کا, اتنی بڑی تعداد میں اونٹ مال لے کر آتے تھے کہ مدینہ کی زمین ہلتی تھی. مجھے ہلنے سے نا ایک چیز بہت یاد آتی ہے. میں امریکہ میں تھا تو ہم کسی فراڈی سے بھاگے, وہاں میرے نام پہ چندہ کر رہے تھے. وہ کسی دوست کے گھر گئے, انہوں نے مجھے جگہ دی, میں تھکا ہوا تھا بہت, 2-3 دن سے سویا نہیں تھا, تو مجھے ٹرین کے ٹریک کے قریب کوئی کمرہ تھا, وہ دے دیا انہوں نے. اب میں جب لیٹتا ہوں تو جیسے ہی کوئی ٹرین گزرے پوری زمین ہلے. پھر میں اچھا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. ایئر ٹائٹ روم تھا, آواز آ نہیں رہی تھی ٹرین کی, خالی وائبریشن ہوتی تھی. میں حیران تھا, یار موبائل تو ہم نے وائبریشن پہ دیکھا, کسی کا کمرہ بھی وائبریشن پہ سیٹ ہو گیا ہو, یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں میں. جب بھی ہلتی زمین تو میں سو نہیں سکا. میں نے صبح کہا یار آپ مجھے وائبریشن پہ کیوں لگا کے چلے گئے تھے بھائی؟ تو انہوں نے کہا یار مفتی صاحب سوری, وہ پیچھے ٹرین گزرتی تھی تو یہ کیا ہوتا تھا, یہ ہلتی ہے. تو اس سے اتنی بات پتہ چل گئی, اتنی ترقی کے باوجود بھی امریکہ میں ٹرین گزرتی ہے تو زمین کیا ہوتی ہے, ہلتی ہے. تو ہم جب یہ کتابوں میں سنتے پڑھتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے جب اونٹوں کا قافلہ آتا تھا تو مدینہ کی زمین میں وائبریشن ہوتی تھی, تو مجھے یقین آ گیا کہ بھائی ہوتی ہوگی, صحیح ہے نا. تو اتنا بڑا تجارتی قافلہ آتا تھا. تو ہمارے نبی نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ عثمان میرے گھر میں فاقے چلتے ہیں اور تم کروڑوں خربوں کا بزنس کر رہے ہو. نہیں منع کیا ان کو, کیونکہ یہ اسلام کو جو ترقی ملی ہے اس میں حضرت عثمان کی کہ بہت زیادہ کوآرڈینیٹ کیا حضرت عثمان نے. حضرت عثمان کے دور کے کنویں اب تک چلے آ رہے ہیں جو انہوں نے وقف کیے تھے. بہت سارے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ بہت مالدار. حضرت نے مغیرہ ابن شعبہ کی مالداری کا ایک واقعہ سناتا ہوں, خواتین ناراض نہ ہوں. ظاہر جب مال زیادہ تھا تو بیویاں بھی زیادہ تھیں. تو جب نکاح کرتے نا تو 3 دن ولیمہ کرتے تھے وہ, اور لنگر چلتا تھا 24 گھنٹے. ہم نے بڑے بڑے ولیمے دیکھے ہیں, بہت لگژری ولیمے دیکھے ہیں بڑے بڑے مالداروں کے, آؤ اور کھا کے نکل جاؤ, 12 بجے لائٹیں بند, اس سے زیادہ نہیں دیکھا ہم نے. حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ولیمہ جو ہوتا تھا نا, اور ایک دفعہ بھی نہیں ہوا, صحیح ہے نا, 3 دن تک کیا چلتا تھا, لنگر. 3 دن جتنے لوگ آئیں کھائیں جائیں. ہم پاکستانی ہوتے تو 6 چکر ہم ہی لگا کے آ رہے ہوتے, گھوم کے واپس اگلے دروازے سے آئے, پھر کھا کے چلے, پھر آتے پھر چلے جاتے. تو بہت پیسہ تھا بعض صحابہ کے پاس.
حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو بہت دولت نکلی ان کی. تو اگر دولت رکھنا یا مادی ترقی بری چیز ہوتی تو نبی ان کو منع کرتے نا, نبی نے کوئی منع نہیں کیا. پھر نبی نے اپنی حالت ایسے کیوں رکھی؟ اس میں حکمتیں تھیں, کیونکہ آپ آخری نبی تھے, آخری نبی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے میرے اوپر کہیں بھی کوئی انگلی اٹھے. اللہ نے آپ کا مزاج ایسا بنایا. انگریز کہہ سکتا تھا آپ نے یہ سب دولت کے لیے کیا, تو آخری دم تک آپ نے مسکینی کو پسند کیا, کوئی فاقوں کو پسند کیا. وجہ اس کی ہے کہ کوئی آپ کے کردار پہ انگلی بولو نہ اٹھائے. لیکن جن کو طبیعت میں دماغ خراب ہوتا ہے وہ تو انگلیاں اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے نبی نے 9 شادیاں کی ہیں, معاذ اللہ عیاشی ہے. بھائی اگر عیاشی کی نیت سے کی ہوتی تو پہلی شادی 25 سال میں آپ کی ہوئی ہے اور 40 سالہ بیوہ سے. معاذ اللہ نقل کفر, کوئی عیاش آدمی 25 سال میں 40 سالہ بیوہ, وہ بھی 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہیں, ایسی خاتون سے نکاح کر کے دکھائے. کسی عیاش نے کبھی ایسا کیا ہے بھائی؟ اور 15 سال انہی کے ساتھ گزارے, 15 بھی نہیں بلکہ 25 سال, اور ان کی زندگی میں نکاح نہیں کیا. پوری جوانی کا ٹائم گزر گیا, 50 سال کے ہوئے, اس کے بعد آپ نے کثرت سے نکاح کیے ہیں, اور یہ بتانے کے لیے کیے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شروع میں زیادہ شادیاں کرتے تو یہ میسج کوئی گورے کو جا سکتا تھا کہ آپ نے معاذ اللہ شاید دنیا کی لالچ میں یہ کیا ہے. اور اگر کبھی بھی نہ کرتے تو اسلام کا یہ میسج کیسے فارورڈ ہوتا کہ اسلام زیادہ نکاح کو پسند کرتا ہے تاکہ سب خواتین کا گھر بس جائے. تو اللہ نے آپ سے کیا کیا کہ جب ابتدائی جوانی ہے اس میں ایک, اور جب عمر زیادہ ہو گئی, جب نکاح کی رغبت ختم ہوتی ہے اس وقت دھڑ دھڑ نکاح کی. میسج بھی کنوے ہو گیا اور آپ کے کردار بھی ہر قسم کے الزام سے بری ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو آپ کی ذات کو ایسا بنایا ہے کہ کچھ حلال چیزیں بھی آپ پر پابندی لگی ہے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھے. اب مثال کے طور پر جن علماء کے پاس دولت ہوتی ہے, پیسہ ہوتا ہے, گاڑیاں ہوتی ہیں, وہ چیخ چیخ کے تھک جاتے ہیں, بھائی یہ چندے کا پیسہ نہیں ہے, میرا بزنس ہے, میرا کاروبار ہے, میں کھاتی پیتی فیملی سے میرا تعلق ہے. لوگ چھوڑتے ہیں, پھر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, اعتراض کر لیں لوگ. ایک عالم پر اعتماد نہیں ہے, دوسرے کے پاس چلے جائیں, ادھر نہیں ہے تیسرے کے پاس چلے جائیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ایک نبی پر اعتراض ہے تو چلو آپ ان پر ایمان نہ لاؤ, موسیٰ علیہ السلام پر لے آؤ, ٹھیک ہے نا, ان کی تعلیمات کو فالو کریں. نہیں بھائی, آپ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے پیغمبر ہیں, تو اب انسانیت کے پاس آپ کو فالو کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. تو اللہ نے آپ کو ہر طرح سے ہر عیب سے پاک بنایا ہے تاکہ کسی لحاظ سے بھی آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھے, انگلی نہ اٹھ سکے آپ کے کردار پر, کیریکٹر پر. لیکن اصولی طور پر اسلام دولت سے نفرت نہیں سکھاتا, مادی ترقی سے نفرت نہیں سکھاتا. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اب یہ بھی سینٹنس ہے لیکن اس میں بھی ایک لا چھپا ہوا ہے. لا کا کیا مطلب؟ طاقت کا مطلب صرف ڈولے بنانا نہیں ہے کہ ایک جم سے بندہ نکلے, اللہ کو طاقتور مومن جو ہے زیادہ محبوب ہے, لہذا میرے 2.5 انچ اور تو بتا کتنے انچ کے ہیں تیرے, تو میں زیادہ اللہ کا محبوب. بھائی اوور آل اکنامکلی مضبوط ہونا یہ بھی اس میں داخل ہے, ایجوکیشن میں مضبوط ہونا یہ بھی اس میں, بولو نا, مالدار آدمی وہ اکنامکلی مضبوط ہوتا ہے بنسبت غریب کے, تو مالدار زیادہ محبوب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ زیادہ محبوب ہوگا, وہ زیادہ سوسائٹی پہ اچھا اثر ڈال سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دفعہ کچھ غریب صحابہ آئے نبی کی خدمت میں, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم نماز پڑھتے ہیں, مالدار لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں, ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں, وہ بھی روزے رکھتے ہیں, لیکن ایک کام وہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے, وہ صدقہ خیرات دیتے ہیں, ہم لیتے ہیں. تو لینے میں کوئی ثواب ہے بھائی؟ کبھی کہیں آپ نے سنا نبی نے فرمایا جس نے اتنے پیسے لیے جنت میں جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ دینے کے فضائل ہیں اسلام میں, جس نے اتنا صدقہ دیا وہ جنت میں جائے گا. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ لینا بلاؤں کو نہیں ٹالتا, دینا بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو کہیں بھی لینے کی موٹیویشن نہیں ہے اسلام میں, دینے کی ہے.
ایک صحابی نبی کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ کچھ پیسے چاہیے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا گھر میں جو کچھ ہے وہ برتن لے کر آئے, آپ نے اس کو نیلام کیا, کلہاڑی خرید کے دی اور کہا, پھر ان کو آپ نے سکھایا, پھر فرمایا کہ اللہ کو حدیث کا مفہوم ہے دینے والا ہاتھ پسند ہے, لینا تو مجبوری میں ہوتا ہے, پسند نہیں ہے اللہ کو لینے والا ہاتھ. تو اب صحابی نے عرض کیا, صحابہ غریب صحابہ آئے, یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور, مالدار لوگ تو اجر لے گئے, ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی یہ عمل وہ بھی یہ عمل, لیکن ایک نیکی وہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. وہ نیکی کیا؟ وہ دیتے ہیں اور ہم بولو لیتے ہیں. لینے کا تو کوئی ثواب نہیں, ہم دے سکتے نہیں ہیں, ہمارے پاس تو اپنے وسائل نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب صحابہ کو ایک تسبیح بتائی کہ تم یہ تسبیح پڑھا کرو, یہ اللہ کا ذکر ہے مخصوص مقدار میں, یہ کیا کرو. وہ گئے, انہوں نے وہ ذکر کرنا شروع کر دیا. جب مالدار صحابہ کو علم ہوا تو انہوں نے بھی وہ تسبیحات شروع کر دیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر وہ غریب صحابہ دوبارہ آئے. دیکھتے صحابہ میں دیکھیں آخرت میں تقابل کا جذبہ کتنا تھا کہ ہم ان سے اجر میں آگے نکل جائیں, جزاک اللہ, ہم اجر میں آگے نکل جائیں. تو وہ آئے, عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو مالدار لوگوں نے بھی شروع کر دی وہ تسبیح. تو آپ نے کیا فرمایا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, بھائی اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے دے. اللہ تمہارے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا, لیکن اب ایک کو اللہ نے دولت دی اور وہ خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے تو اب یہ اللہ کا فضل ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ کو محبوب. یہاں غریب لوگ بیچارے ایک ٹینشن میں جاتے ہیں کہ ایک تو ہم دنیا میں بھی پیچھے رہ گئے اور آخرت میں بھی ہم پیچھے رہ گئے, تو ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. تو اس کا جواب سن لیں, غریب آدمی ٹینشن میں نہ جائے. اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جیسے جیسے آزمائش بڑھتی ہے نا اجر بڑھتا ہے. جب دولت آتی ہے نا تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اتنا نیک شریف شرفا بن کے زندگی گزار رہا ہو کہ روزے بھی رکھ رہا ہو, تہجد بھی پڑھ رہا ہو, صدقات و خیرات بھی کر رہا ہو, اور کسی غریب کو دیکھا وہ یہ والا عمل کر رہا ہے تو چلو میں بھی یہ عمل شروع کر دوں. ایسے امیر مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ. غریب کے لیے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے ہی کچھ نہیں, روزہ رکھ لو, کیا خیال ہے بھائی, پینے پہ لانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, گٹکا وہ کھاتے تھے, پان وہ, نسوار وہ, سگریٹ وہ, تھے غریب باپ کی اولاد. ایک دن میں نے دیکھا خالی نسوار پہ سیٹ ہو گئے. میرے کلاس فیلو تھے نا اسکول میں, ہاں وہ خالی نہیں, پٹھان بھی نہیں تھے, اردو اسپیکنگ تھے اور نسوار لیتے تھے, اردو اسپیکنگ. سگریٹ, پان, گٹکا, نسوار, یہ چاروں چیزیں چل رہی تھیں. ایک دن میں نے دیکھا صرف کس پہ آ گئے, نسوار پہ. میں نے کہا یار اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی, سگریٹ بھی چھوڑ دی, پان بھی, گٹکا بھی, ماشاءاللہ یار حوصلہ. کہتے ہیں حوصلہ کیا, پیسے ہی نہیں ہیں مہنگی پڑ رہی تھی, کہہ رہے یہ سستی پڑتی ہے. میں نے کہا دیکھو یہ غربت اس کے لیے کیا ہو گئی, فائدہ مند ہو گئی.